ہمارے پاس جو ڈالر آتے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کتنے ڈالر ہیں. ہم امریکہ کے لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاز اوپر جا رہا ہے, جہاز اوپر جا رہا ہے, جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس جہاز کی آواز کتنی, اندر کوئی شور شغب نہیں ہے, لیکن جہاز اپنے اس آواز سے سننے والوں کے دائیں بائیں چاروں طرف ان کے کان پھاڑ دیتا ہے. آج آپ کو اپنا اندازہ نہیں ہے, مدرسے والوں کو اپنا اندازہ نہیں ہے, اپنے نبوت والوں کو اپنے کام کا اندازہ نہیں ہے, اور سیاسی مولویوں کو اپنا اندازہ نہیں ہے, اور یہ کہ سپاہی صاحب والوں کو اپنا اندازہ نہیں ہے, تبلیغ والوں کا دھیما دھاما اندازہ, آپ کو اپنا اندازہ نہیں ہے. لیکن دشمن کو پتہ ہے تمہاری آواز اتنی دور گئی ہے کہ امریکہ کے کان پھٹ گئے. کام کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. مجھے یہاں کسی ساتھی نے بتا دیا انا للہ, یہ نیٹ والے ظلم بھی کرتے ہیں آگے پیچھے کر کے. مجھے کسی نے بتا دیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ کے کچھ ساتھی کہتے کہ یہ تبلیغ والوں کی مخالف ہے. میں تبلیغ والوں کی مخالف ہوں. تبلیغی جماعت کے خدا اس دن کے دیکھنے سے پہلے مجھے موت دے. کمزوریاں کوتاہیاں میرے اندر زیادہ ہے سمجھے, لیکن میں کام کر رہا ہوں. آپ کچھ بھی کرو, کمزوری کوتاہیاں میرے اندر بھی ہے, لیکن خدا اس نالائق سے کام لے رہا. آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اگر آفر پیش کریں قبول کریں گے نہیں کریں گے؟ بولو, قسم اٹھاؤ کون رد کرے گا اس کو؟ یہ میرے شاگرد ہے سمجھے, یہ اس کو بھی سپریم کورٹ کی جج بنے, یہ نہیں جائے گا. یہ شاعر اسلام یہ نہیں جائے گا. یہ آپ کا خطیب صاحب یہ نہیں جائے گا. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, خدا کی قسم مجھے لیٹ رہا کہ میں نے اس کو واپس کر دیا. آج میرے اساتذہ موجود ہے, مدرسے بھی موجود ہے, جا کر کے آپ کو تو ہماری کمزوریاں نظر آ. میں ایک چرائے کا بیٹا ہوں, میرا خاندان یہ کہ خانہ بدوش ہے میرے بھائی. مجھے سپریم کورٹ میں جانے کی ضرورت ہے, جج بننے کی مجھے ضرورت ہے, لیکن میں نے کہا کہ نہیں, میں جائے بالکل اجازت ہے. یہ جج حضرات کام کر رہے ہیں, سپریم کورٹ ہمارے ملک کا قانون ہے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن میں جو کام کر رہا ہوں جج کا باپ بھی نہیں کر سکتا. بات اس کی ہو رہی. آپ لوگ تھکے تھے. یہ جو انتخابات ہوتے ہیں, انتخابات یہ صرف مجھے اور آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے. اور جو بہت سے جیتے ہوئے ان کو ہرایا جاتا ہے, اعلان ہوتا کہ ہار گئے. بہت سے ہارے ہوئے ان اعلان ہوتا کہ جیت گئے. آپ کو مسئلہ سمجھے. ہم لوگ محترم لوگ, میرے پاس بھی 50-60 سے زائد یہ اساتذہ ملازمین کام کر رہے ہیں. جب ہمیں کبھی مشورہ کرنا ہوتا ہے کسی مسئلے میں, دشوار کو مسئلے میں, ان کو ہم بٹھاتے ہیں آپس میں, بھائی آپ کی رائے کیا ہے, بولو اس مسئلے میں, اس پریشانی میں آپ کی رائے کیا ہے, آپ کی رائے کیا ہے, آپ کی رائے کیا ہے. آخر میں پھر پرنسپل صاحب کہتا ہے میری رائے یہ ہے اس مسئلے میں. سب اپنی رائے بتاتے, کہتے میری رائے یہ ہے. پھر ان کے جو چمچے ہوتے کہتے ماشاءاللہ حضرت کی بات بہت وزنی ہے. پھر وہ جو اس کے چمچے ہوتے وہ کیا کہتے ماشاءاللہ حضرت کی بات بہت وزنی ہے. ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا, وہی ہوگا جو منظور, یعنی حضرت کی بات. اور وہ حضرت کی بات بھی نہیں ہوتی, پیچھے بیوی کی بات ہوگی. وہ حضرت کی بات بھی نہیں ہوتی, پیچھے کس کی بات ہوتی ہے, پیچھے کس کی بات ہوتی ہے, بیوی کی بات ہوتی ہے. آپ کو بات سمجھا. یہ انتخابات ویسے ہے سمجھے. پہلے ہم سنتے تھے کہ اللہ پاک نے علماء کی جوتیوں میں عزت رکھی ہے, طلباء کی جوتیوں میں عزت رکھی. میں پہلے تقریر میں بھی یہی کہتا تھا, لیکن اب میں نے توبہ کیا, میں کہتا ہوں ساری عزت بوٹوں میں لا. اتنا سادہ تو نہیں بنو. یہ انتخابات ایسے ہی ہے, یہ انتخابات اس قسم کے. تو مجھے ایک بہت بڑے صاحب البوٹ نے بتایا, بولتے ہمارے مرید میں بہت اچھے غیور لوگ ہیں. اس نے کہا کہ مولوی صاحب کہ تو تجھے خدا کا واسطہ ہے, تو بتا کسی بھی سیٹ سے کھڑا ہو جا قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی کے, اگر نہ جتواؤں تو مجھ پہ لعنتیں بھیجنا. کیا کہ یہ ہمارے ہاتھ میں, یہ ہمارے ہاتھ میں. اگر نہ جتواؤں تو میں نے اس سے کہا کہ تو کبھی میری اسمبلی میں آ جا. پٹھان اور بلوچ, سرائکی, مہاجر, سندھی اور فارسی
اللہ اللہ بول. ہماری کلاس میں آ جاؤ, خدا کی قسم تمہیں پتہ چلے گا کہ وہاں ان مبارک چہروں کو آپ دیکھیں گے جو سارے حدیث کی جب وہاں پر گونج اٹھتی ہے, جب بخاری کی عبارتیں چلتی ہے, ترمذی کی. میں نے کہا میرا دماغ خراب ہے کہ اپنی اس اسمبلی کو چھوڑ کر کے آپ کی اسمبلی میں جو صرف کی پاؤڈر لگا کر کے ریڈی کی, میں اپنی اس اسمبلی کو چھوڑ کر کے جبریل بھی اس کے دیکھنے کے لیے آتے ہیں, فرشتے بھی اس کو, آسمان والے جنات بھی اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں, لیکن اس کو چھوڑ کر کے تمہاری لعنتی اسمبلی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. میرا دماغ خراب ہے. کبھی آ جاؤ, کبھی مدارس میں آ جاؤ. الحمدللہ اہل مدرسے بھی کام کر رہے ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کوئی یہ بتائے, کمزوریاں میری ہے, آپ کو میری کمزوریاں نظر آ رہی ہے, لیکن میں بروئی, بلوچی, اردو, عربی, فارسی ایسے بولتا ہوں کہ میری مادری زبان. اللہ, آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے عربی بولوں گا کہ میرے بریک بھی نہیں لگے. سمجھے, یہ کام ہم کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ آ جاؤ اور ہم غریبوں کی کمزوریاں ہیں, کوتاہیاں ہیں. تو مجھے ابو بکر کے ساتھ نہ توڑ, تو مجھے عمر کے ساتھ نہ توڑ, تو مجھے اپنے ان بھیڑ بکریوں کے ساتھ نہ توڑ, ان کے ساتھ توڑ. ابو بکر جیسے میرے ماں باپ, میرے جیسے کروڑوں اب مولوی منظور جمع ہو جائے ابو بکر کے جوتے پہ, ابو بکر کے ساتھ آپ ہمیں نہ توڑ. آپ ہمیں توڑیے جو اپنے آپ کے بھیڑ بکرے ہیں, جن کو قل واللہ بھی پڑھتے تو زبان ٹیڑھی ہو جائے, قل واللہ پڑھتے ہوئے ان کی زبان ٹیڑھی ہو جاتی ہے. ہمارا تھوڑا سا بٹن لگاؤ, پھر سن, پھر سن. معصوم بچوں کو بھی دیکھ, کمزوریاں اپنی جگہ پر ہے. اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم اپنے کلاسوں میں بعض باتیں اس قسم کے آپس میں ہمیں ایک دوسرے سے کر لیں شکایت, لیکن بخدا میرے استاد کا جملہ ہے, شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا, کسی نے پوچھا کہ تبلیغ جماعت کے بارے میں رائے کیا, فرمایا خیرہم غالب علی شرہم. اس کے بعد کوئی ماں کا لال ایسا کوئی جملہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ جو مولانا سلیم اللہ خان نے کہا, خیرہم غالب علی شرہم. کمزوریاں کوتاہیاں ہیں جی, یہ میرا سر پاک ہے, یہ میرے ہاتھ پاک ہے, یہ میرے پاؤں پاک ہے, لیکن یہاں جو کچھ ہے وہ پاک نہیں. یہ ہاتھ بھی پاک ہے, یہ سر بھی پاک ہے, لیکن تھوڑی سی گندگی ہے, 2 کلو 4 کلو جتنی گندگی ہے, لیکن میرا رب اجازت دیتا ہے اس کو بھی مسجد میں لے کر کے جاؤ, لیکن میرا رب اس کی اجازت دیتا ہے کہ چل اس کو بھی. اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں دیکھیے, مقصد ہمارا خنزیر کو مارنا ہے, مقصد ہمارے کتے کو مارنا ہے, شیطانی طاقتوں کو, طاغوتی طاقتوں کو زیر کرنا ہے, کفر کا منہ کالا کرنا ہے, اسلام کا بول بالا کرنا ہے. یہ ہمارا مقصد ہے. لہذا اگر کوئی صحابہ کے ناموس کے لیے لڑ رہا ہے تو سارے محاذ تو میں نہیں سنبھالوں گا نا, سارے محاذ تو میں نہیں سنبھالوں گا. آپ سمجھ رہے ہیں, صحابہ کے ناموس کے لیے لڑ رہا ہے, قربان میرے سر کا تاج ہے. اور کوئی بستر اٹھا کر کے بلوچستان کے ریگستانوں میں اور افریقہ کے ان جنگلات میں تبلیغی پہنچ گئے جہاں صحابہ کی تمنا تھی, لیکن کچھ جگہوں میں وہ جا نہیں سکے, لیکن تبلیغی جماعت وہاں پہنچی. الحمدللہ. ایسے ایسے چور, ایسے ایسے بخدا میرے اپنے ماموزات ہیں, بالکل کلیش ہے, بالکل کلیش ہے, اور شراب کی بوتل بھی چڑھاتا. یہ تبلیغ والے اس کو لے گئے, تبلیغ والے لے گئے, 4 چیلے لگائے, اس کے بعد آیا جامع فاروقی میں, صبح کو دروازہ کھٹکھٹا, ٹک 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 ٹک. تو اس دن چھٹی تھی شاید, میں سو رہا تھا, فجر کی نماز پڑھ کر کے سو رہا تھا, دروازہ ٹک 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 ٹک, میں باہر نکلا, اتنی بڑی داڑھی ہے, پگڑی ہے. تو میں نے کہا کہ کون, میں نے آپ کو پہچانا نہیں. ہنسنے لگے, جب ہنسنے گئے تو ظاہر ہے کہ میرے ماموں کا لڑکا تھا, اس کے دان دیکھا, میں نے کہا تو ممتاز تو نہیں, کہا وہی تو ممتاز. میں نے کہا دا چشتے دا کم زیادہ راوڑ دا چشتے دا سے کم زیادہ راوڑ یہ کہاں سے آپ لے لائے, تو لش پش تھا, مانڈر تھا, تو لش پش تھا. کہتے یار یہ سب تبلیغ ہوئی, یہ سب کچھ تبلیغ ہوئی. الحمدللہ یہ بھی کام. لیکن آپ سے عرض کروں, یہ دائیں ہاتھ ہے, کچھ بولو جی, اس کی عزت زیادہ ہے یا اس کی؟ ہاں, اس کی عزت زیادہ ہے. اس سے تو کوئی استنجا نہیں کرتا, استنجا اسے کرتے ہیں, لیکن اگر یہ کٹ جائے تو پھر
اب سمجھو اگر یہ کٹ جائے تو پھر اس لیے بھی اسی سے اس کی عزت خاک میں مل گئی، ڈگریاں ساری ختم ہو گئی، گریجویٹ ختم ہو گیا، MBBS ختم. اگر یہ کٹ جائے تو اس کی عزت خاک میں ملے گی نہیں ملے گی. اس لیے بھی اسی سے اور کھانا بھی اسی سے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے اس کا بڑا احسان ہے. اس لیے کیا ہے؟ اس لیے اس کا کیا ہے؟ بڑا احسان ہے. اس کی عزت میں اس کو جو عزت ملی ہے اس قریب سے ملی ہے. آپ سمجھ رہے؟ اور یہ بیکار ہے، اسے ٹٹی پکانا ہوتے ہیں، یہ بیکار ہے. اگر یہ دائیں کٹ جائیں تو پھر اگر یہ دائیں کٹے کھانا کس سے کھاؤ؟ اسی بھائی سے. یہ اتنا بیکار نہیں جتنا تو بیکار سمجھتا تھا. آج کھانا کیوں کھاتا؟ یہ اتنا بیکار نہیں ہے کہ جتنا تو بیکار سمجھتا. اور پھر تالی بجتی ہے دونوں ہاتھوں سے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ بجائے اور یہ کرے تو کس سے بجے؟